کالونیوں پر حکمرانی، وادی گم، انشے سیریل، 22ویں قسط۔ روی دلی کا رہنے والا تھا اور میرے بزرگ دلی ہی سے ہجرت کر کے کراچی میں آباد ہوئے تھے۔ اس شام جب ہم ایک ساتھ بیٹھے سورج کو سرسبز وادی میں اپنا سفر تمام کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، بات پھول والوں کی سیر سے شروع ہوئی اور ہلدی رام اور کریم ہوٹل کے ذائقے دار کھانوں تک جا پہنچی۔ اس سے پہلے کہ ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے، میں نے کہا، انگریزوں کے تسلط نے شاید ہندوستان کے باسیوں کو ایک دوسرے سے زیادہ مضبوطی سے جوڑ دیا تھا۔ 19ویں صدی کا آخر وہ زمانہ ہے کہ جب برطانوی راج میں سورج غروب نہ ہوتا تھا، بلکہ اس دور میں تو کچھ یوں لگتا تھا کہ جیسے یورپ کے ممالک مثلاً برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے افریقہ کو بھی کسی کیک کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی ہوس اقتدار کی پلیٹ میں ڈال لیا ہو۔ ادھر ہندوستان پر برطانیہ تنہا ہی قابض تھا۔ یورپ ان دنوں چین میں بھی اپنی جڑیں مضبوط کرنے میں مصروف تھا۔ یورپین ممالک اپنے زیر اثر علاقوں یا کالونیز سے اپنی فیکٹریوں کے لیے خام مال حاصل کیا کرتے تھے اور پھر کالونیوں میں بسنے والوں کی مارکیٹ میں اپنا تیار شدہ مال بیچا کرتے تھے۔ ان ممالک کی خود غرضی اپنی جگہ، لیکن یہ بات بھی ماننے والی ہے کہ کالونیوں کے اس نظام نے ایشیا اور افریقہ کے ممالک میں بہتر تعلیم، انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کا راستہ بھی ہموار کیا تھا۔ روی کہنے لگا، 1876 میں الیگزینڈر گراہم بیل نے ٹیلی فون ایجاد کر لیا اور اس کے صرف 3 برس بعد تھامس ایلوا ایڈیسن نے بجلی کا بلب۔ تاریخ میں پہلی بار نیو یارک روشنیوں سے جگمگا اٹھا تھا۔ 1884 میں لندن کی سڑکوں اور عمارتوں کے نیچے انڈر گراؤنڈ ریلوے اور شکاگو میں ہوم انشورنس بلڈنگ یعنی دنیا کا پہلا اسکائی اسکریپر تعمیر ہوا۔ ایک ہی سال بعد کارل بینز نے دنیا کی پہلی موٹر کار بنائی جو پیٹرول سے چلتی تھی اور اس کی رفتار صرف 10 میل فی گھنٹہ تھی۔ 1886 میں امریکی اسٹیچو آف لبرٹی کو نیو یارک ہاربر کے نزدیک ایک چھوٹے سے جزیرے پر استادہ کیا گیا۔ ادھر پیرس میں 1879 میں گسٹیو آئیفل نے لوہے کی سلاخوں سے فن تعمیر کا شاہکار آئیفل ٹاور تعمیر کیا۔ چین میں 1899 میں باکسرز کے نام سے مغربی تسلط کے خلاف بغاوت تو شروع ہوئی تھی، لیکن وہاں کی مغرب نواز قوتوں نے اپنے آقاؤں کی مدد سے اس بغاوت کو کچل دیا تھا۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی۔